وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادئ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کی حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے ہم اسی آیت کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق گزشتہ ہفتے ہم نے سماعت کیا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص جو پہاڑ کی غار میں اٹک گیا، اس کے دہانے پر ایک چٹان آ کر رک گئی اور اس نے وسیلہ لگایا کہ اللہ، میں نے اپنی ماں کی خدمت کیا تھا اس طرح سے کہ پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اس کے قریب، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا تھا میں نے، یا اللہ چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ گویا پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کرو گے، والدین کا احترام کرو گے، والدین پر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرمائے گا، مصائب کو دور فرمائے گا، پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہوگی، والدین پر خرچ کرنا ہوگا، والدین کو دینا ہوگا، والدین سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ باحیات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ باحیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اندازہ لگائیں کہ والدین کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہے،
اور آج ہم ہیں کہ سب جگہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کو دینے کے لیے تیار ہے، دوست و احباب کو دینے کے لیے تیار ہے، ایسے ایسے لوگوں سے رشتہ داری کر کے اور ان کو بہن بنا کر، اور خاص کر ہمارے نوجوان طبقے سے میں عرض کروں گا، حال یہ ہے کہ کالجز کے اندر ایسی ایسی لڑکیوں کو بہن بناتے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے تمہیں بہن بنانے کی؟ کیا شریعت اسلام نے اسے بہن بنانے، تمہارے بولنے سے وہ تمہاری بہن ہو جائے گی؟ برادران ملت اسلامیہ ہرگز نہیں، وہ آپ کی بہن نہیں ہو سکتی۔ گھر میں سگی بہن کے ساتھ جھگڑے کرتے ہوں، گھر میں سگی بہن کے اوپر ظلم کرتے ہوں، اور کالجز میں جا کر آپ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن بنا رہے اور اس پر پیسے لٹا رہے ہو، اس پر خرچہ کر رہے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جو سگی بہن ہے وہ تمہارا زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ تم اس پر خرچ کرو۔ جو تمہاری ماں ہے وہ حقدار ہے کہ تم اس پر خرچ کرو۔ جو تمہارا باپ ہے وہ حقدار ہے، کیونکہ میں نے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھا تھا، فرمایا گیا کہ سب سے پہلے بھلائی کے راستے میں جو خرچ کرنے کے حقدار اور مستحق ہے وہ تمہارے والدین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو والدین کو چھوڑ کر پھر ہم دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں ہم کہ اس کا حساب دینا بڑا سخت ہوگا۔ شادی بیاہ کے اندر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم بینجو لاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ڈیکوریشن کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ یہ ساری باتیں صرف کتنے گھنٹوں کے لیے آپ کے وہ ڈیکوریشن کا استعمال ہوتا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو پتا چلے گا کہ مشکل سے اس ڈیکوریشن کا استعمال 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر خرچ کر رہے ہو اور والدین کو ستا رہے ہو، قرضہ لے کر وہاں پر خرچ کر رہے ہو، اور قرضدار کا جس سے قرضہ لیا ہے پھر واپس لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو، واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ حال یہ ہے کہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد قرضہ واپس لوٹاتے نہیں ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اور کسی نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو قرضہ دینا ہے نا تو بادشاہ کی طرح دو، اور وہ مانگنے آئے گا دینا پڑے گا۔ اب دیتے رہے وقت اپنے آپ کو یہ محسوس کرو کہ میں بادشاہ ہوں اور میں دے رہا ہوں، لیکن جب واپس مانگنا ہوگا نا تو بھکاری بن کر واپس مانگنا پڑے گا، بار بار مانگنا پڑے گا۔ وہ وقت دے گا آپ کو، ابھی نہیں، بعد میں، ہونے کے باوجود بھی، رہنے کے باوجود بھی۔ ہاں، اگر نہیں انتظام ہے، اگر وہ واقعی مفلس ہے تو بات اس کی الگ ہے، لیکن رہنے کے باوجود بھی لوگ نہیں دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ کو پتا چلا کہ اس شخص کے اوپر قرضہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ میں نہیں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس کے اوپر قرض ہو، میرے آقا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ پڑھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ مقروض تھا، اس کے اوپر قرض تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا آسان سمجھ رکھا ہے قرض لے کر واپس نہ دینا؟ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح سے چاہے خرچ کریں گے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں گے، تم کون ہوتے ہو بولنے والوں؟ لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ سوچ کفاروں کی سوچ ہے، یہ سوچ مشرکین کی سوچ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جان کو بھی تمہارے مال کو بھی جنت عطا کر کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ تمہاری جان تمہاری ہے نہ تمہارا مال تمہارا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب خرچ اسی طرح ہوگا جیسا اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ ہوگا۔ یہ ہرگز نہ کہنا میں کماتا ہوں، میرا مال ہے اور میں جس طرح چاہوں گا خرچ کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو تمہارے قدم رب کی بارگاہ سے اس وقت ہٹ بھی نہیں پائے گی، تم مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑے رہ جاؤ گے رب کی بارگاہ میں۔ لا تزول قدم ابن آدم، تمہارے دونوں قدم جو ہے وہیں پہ وہیں جمے رہے گے جب تک کہ 5 باتوں کا تم جواب رب کی بارگاہ میں نہ دے لیتے ہو، جب
تک کہ 5 سوالوں کا جواب حتی یسأل عن خمسن، تمہیں 5 باتوں کے بارے میں جب تک تم سے پوچھا نہ جائے گا تم ہٹ بھی نہیں پاؤ گے. اور وہ دن جو ہوگا نا، رب ذوالجلال جو ہے وہ اپنے غضب میں ہوگا. اور قرآن فرماتا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اور اس دن تو حال یہ ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی بول نہیں پائیں گے. لا یتکلمون قرآن کہتا ہے ایسے غضب میں ہوگا، ایسے جلال میں ہوگا، ایسے عالم میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کیا ہے آسان کام سمجھ رکھا ہے. آج اگر کوئی دنیاوی حاکم آپ کو بلا لے اور وہ روب کے انداز میں آپ سے پوچھے تو پیر کانپنے لگ جائے گے. سوچو کہ اس دن کیا عالم ہوگا جس دن مقرب فرشتے بھی خاموش ہوں گے رب کی بارگاہ میں، کچھ عرض نہیں کر پائے گے. اور حدیث میں آیا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، کہ اس دن تمہارے قدم ہلنے بھی نہ پائے گے جب تک کہ 5 سوال آپ سے نہ کیے جائے گے، 5 باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہ جائے گا. سب سے پہلی جو بات ہوگی، جو سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، تم نے تمہاری عمر کہاں گزاری، اس کا جواب دینا پڑے گا. پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے عمر کو کہاں فنا کیا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تم نے اپنی زندگی کو کہاں کہاں گزارا. کیا تم مسجدوں سے محبت کرتے تھے، کیا تم مسجدوں میں آتے تھے، یا پھر مسجدوں کے باہر اذان سننے کے باوجود بھی بیٹھے رہتے تھے بے شرموں کی طرح اور نماز پڑھنے کے لیے اندر تک نہیں آتے تھے. تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تمہارے قدم ہلنے بھی نہیں پائے گے، تم رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوگے. برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگاؤ ہم کیا جواب دیں گے، ہماری زندگی کہاں کہاں گزری ہے، ہم کہاں کہاں کا بتائیں گے. اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو گزارو. اور پھر دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم نے جوانی کہاں گزاری تھی. پہلے تو پوری زندگی کا سوال ہوا اور پھر مخصوص سوال کیا گیا کہ تمہیں جوانی دی گئی تھی، کیونکہ جوانی کے ایام ایسے ہوتے ہیں انسان طاقت کے نشے میں غرور میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اس کے بازوؤں کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے پیروں میں طاقت ہوتی ہے کہ یہ پیروں سے جب تمہارے اندر طاقت تھی تم حرام کام کی طرف تو نہیں جا رہے تھے، بازوؤں میں جب اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے تھے، زبان کے اندر قوت گویائی دی تھی، گالیاں تو نہیں دے رہے تھے. یہ سب سارے سوال کیا جائے گے کہ کسی سے ظلم کر کے، کسی کا لوٹ کر، کسی کو دھوکہ دے کر تم مال تو نہیں ہڑپ کر رہے تھے. تمہاری جوانی کو جب اسلام کو ضرورت تھی تمہاری جوانی کی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری تھی، تم اپنی جوانی کدھر گزار رہے تھے. یہ سارے سوالات ہوگے فی ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ تم نے تمہاری جوانی کہاں گزاری. اور پھر جو سوال ہوگا وہ ان مالہ، تم نے تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. دونوں سوال ہوگی، یعنی یہ 4 باتیں ہوئی. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، من این اکتسبہ، کسی کا حرام لوٹ کر تو نہیں کمایا تھا، کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا تھا، کسی کے ساتھ بدعہدی کر کے تو نہیں کمایا تھا، کسی کے ساتھ غداری کر کے تو نہیں کمایا تھا، کسی کی زمین ہڑپ کر کے تو نہیں کمایا تھا، کسی کو کے ساتھ نقصان کر کے اس کو تکلیف اور اذیت دے کر تو نہیں کمایا تھا. من این اکتسبہ، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ چوتھا سوال ہوگا وہ فیما انفقہ، تم نے اپنے مال کو خرچ کہاں کیا تھا، کس زمرے میں تمہارا مال خرچ ہوا تھا. برادران ملت اسلامیہ، مسجد کو ضرورت تھی کیا تم نے دیا تھا، اللہ کی راہ میں ضرورت تھی کیا تم نے دیا تھا. برادران ملت اسلامیہ، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے قدم کو بھی ہٹایا نہیں جائے گا. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ جو مال لٹا رہے ہو لوگوں پر، آپ جو مال قوالوں پر لٹا رہے ہو، اس کا حساب نہیں ہوگا. اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے قوالوں پر آپ نے مال لٹایا تھا اور وہ کیا کیا الفاظ بک رہا تھا. وہ کہیں ایسے شرکیہ الفاظ تو نہیں بک رہا تھا جس پر آپ نے پیسے اڑائے تھے. برادران ملت اسلامیہ، اس دن کے حساب سے ڈرو، اس دن کے جواب سے ڈرو جس دن قدم ہلنے بھی نہیں پائے گے، قدم وہیں پر جمے رہے گے رب کی بارگاہ میں. اور پھر 5واں سوال ہوگا کہ تم نے کیا جو علم حاصل کیا تھا وہ ماذا عمل فیما علما، کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا. برادران ملت اسلامیہ، تو عرض یہ کر رہا تھا یہاں وہاں خرچ کرنے سے بہتر جو قرآن نے بتایا ہے کہ سب سے بہترین خرچ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے، جو تمہارے والدین ہیں، ان پر خرچ کرو. میں یقین سے کہتا ہوں جتنا خرچ کرو گے ان کی دعاؤں کے لیے، تمہاری دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ بلند ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا. برادران ملت اسلامیہ، والدین کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند ہے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے.
حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو بیان فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت جریج تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اتنے پرہیزگار کہ انہوں نے دنیا داری ترک کر دی تھی، دنیا داری چھوڑ دی تھی، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک جنگل کے اندر، ایک بیابان کے اندر ایک جھوپڑی بنائی تھی، اور پوری رات پورا دن اس میں بسر کرتے تھے، دن کو روزے سے رہتے تھے اور پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ گئی جھوپڑی کے باہر، والدہ نے آواز دی، اے جریج۔ اس وقت حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، نفلی نماز تھی، نماز ادا کر رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی، دل میں خیال آیا نماز کی حالت میں ہوں، نماز کیسے توڑ سکتا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، شاید والدہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے گی، میں نماز پڑھ لوں گا۔ نماز میں مشغول ہو گئے، بھول گئے، اور پھر والدہ چلی گئی۔ دوسرے دن پھر والدہ آئی، والدہ نے پھر آواز دیا، پھر یہی موقع تھا، وہی ماحول تھا، آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کی حالت میں پھر سوچا کہ والدہ بلا رہی ہے، میں کیسے نماز توڑ کر جاؤں، نماز چھوڑ کر والدہ کے پاس کیسے چلے جاؤں، لہذا انہوں نے نماز کو قائم رکھا۔ والدہ کھڑی رہی، انتظار کرتے رہی، انتظار کر کے تھک گئی اور پھر چلی گئی۔ پھر تیسرے دن واپس آئی، تیسری مرتبہ بھی وہی حال، پورا دن پوری رات بندگی میں گزار رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پھر آواز دی باہر سے، جریج۔ جریج نے پھر سوچا کہ آج پھر نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کو کیسے توڑ کے بارگاہ والدہ میں جا سکتا ہوں، ماں کی بات کیسے سن سکتا ہوں۔ پھر نماز میں مشغول ہوئے۔ اب ماں کو غصہ آیا، کہاں 3 دن سے آ رہی ہوں اور حال یہ ہے کہ مجھے آواز تک نہیں دیتا۔ ہاتھ کو بلند کیا، کہا کہ تجھے اس وقت تک اللہ موت نہ دے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، ماں کی بد دعا دیکھو کیسے، ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو ماں کو بات پر دکھاتے ہیں، سن لو کہ تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جو ماں باپ کے لیے دعائیں بند کر دے، اللہ اس کے روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ جو والدین کو ستاتے ہیں، جو والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حضرت جریج کی والدہ نے بد دعا دی کہ جب تک کہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اللہ تجھے موت نہ دے دے۔ اتنی دعا ہونی تھی کہ کچھ ہی مہینے گزرے تھے، کچھ ہی لمحے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حال یہ ہوا، ایک عورت گئی حضرت جریج کے پاس اور اپنی خواہشات کا اظہار کی۔ حضرت جریج اللہ والے تھے، بھگا دیا وہاں سے۔ اب حال یہ کہ اس کو شہوت بہت زیادہ غالب آئی تھی۔ وہ عورت جو ہے ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں منہ کالا کیا، اتفاق سے اس کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر 9 مہینے کے بعد اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے اس پر الزام لگائے اور لوگوں نے اس کو مارنا چاہا، اس کو برا بھلا کہا۔ تو پھر حال یہ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لایا، یہ جو اولاد ہوئی ہے یہ کس کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو بھگایا تھا نا حضرت جریج نے اس کو اپنے خانقاہ سے، اپنی کٹیا سے، اس نے سوچا بدلہ نکالنے کا اچھا وقت ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو باضابطہ طور پر سازش کے تحت بھیجا تھا، کیونکہ کسی کی مقبولیت کچھ لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو مقبولیت دے دے نا تو ان کے پیٹ میں مرور آتی، اس کو کیوں اتنی مقبولیت دی؟ ارے اگر اس کے اندر وہ قابلیت تھی تو اللہ نے اسے مقبولیت عطا کی ہے۔ آپ اس قابل نہیں ہو، اس سے حسد اور جلن کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کرو اللہ اسے بھی بلند مقام عطا کرے اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی عطا کر دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے اگر کسی کو بلند مقام ملتا ہے تو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے الزام لگایا کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب لوگ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کب موقع مل جاتا ہے کسی نیک کے بارے میں بھکتیاں کسنے کا، کب موقع ملتا ہے کسی کو تانا دینے کا، اور ایسے اللہ والوں کے بارے میں تو پھر ہر وہ کوئی بولنے لگ جاتا ہے، ہر کسی کے منہ میں زبان آ جاتی ہے، اپنا کردار نہیں دیکھتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کہاں گزر رہی، نہیں اس نے کیسے کیا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے پھر اس پر الزامات پر الزامات، اتنے الزامات لگاتے ہیں کہ پھر اس کی گردن جو راستے میں جاتا ہے تو نیچے کی اوپر نہیں ہوتی ہے۔
یہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, بلا تحقیق کسی کے اوپر الزام لگانا یہ سخت ناجائز و حرام ہے. کل قیامت کے دن اس کا سخت عذاب ہوگا, اس کا جواب دینا پڑے گا. کسی کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کرو. اور سوچنا کیا ہے, پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو کہ میں کیسا ہوں, میری زندگی کیسی ہے, میرا کردار کیسا ہے, میرے افعال کیسے ہیں, کیا میں اس سے اچھا ہوں جو میں اتنا بولا. اور اگر اچھے ہوتے تو پھر بولتے ہی نہیں. پتا یہ چلا برے ہو اس سے, اس لیے اس کی برائی کر رہے ہو, اس کی غیبت کر رہے ہو. برادران ملت اسلامیہ, بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جریج پر الزام لگا, لوگ دوڑ کر آئے, کوئی مارنے لگا, کوئی ان کی کسی نے ان کی کٹیا گرا تھی, ہے نا, جذبات میں لوگ آتے ہیں ایسے وقت میں, کسی نے ان کی جھوپڑی تک توڑ دی, کوئی ان کو مار رہا تھا, کہا مجھے مہلت دو, مجھے فرصت دو, 2 رکعت میں نماز ادا کر لوں. کہا ٹھیک ہے, کسی نے کہا رکو رکو اسے نماز پڑھنے دو, کہہ رہا ہے تو, لیکن پھر بھی لوگ چیمے گویاں کر رہے تھے, یہ بڑا مکار ہے, بڑا یار ہے, یہ نماز کے بہانے بچنا چاہتا ہے. حضرت جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر پورے مجمع پر نظر گھمائی. آج حال یہ ہے, کل تک سب لوگ جو ہیں حضرت جریج کے لیے فدا تھے, کل تک سب کا عالم یہ تھا کہ حضرت جریج پر فدا ہو کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. آج حال یہ ہے کہ پورے محفل کے اندر کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں, ہر کوئی مخالف نظر آ رہا ہے, ہر کوئی دشمن نظر آ رہا ہے, کوئی ان کی طرفداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کی طرف سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت جریج نے جب سب پر نگاہ گھمائی نا تو پھر اس بچے کی طرف دیکھا, اور اس بچے کی طرف دیکھ کر پھر کہا کہ میرے بارے میں, میری صفائی میں کوئی نہیں بولتا ہے, بچے تو ہی بول دے کہ تیرا باپ کون ہے. ابھی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حضرت جریج نے اتنا کہا تھا کہ 4 دن کا بچہ بول پڑا, اور اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے میرا باپ جریج نہیں ہے, میری ماں بڑی مکار ہے, اس نے ایک چرواہے سے زنا کروایا تھا اور وہ چرواہا میرا باپ ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ ایک اللہ والے ہونے کے باوجود, اللہ کے ولی ہونے کے باوجود نماز پڑھ رہے تھے, کوئی اور چیز نہیں کر رہے تھے, نافرمانی میں نہیں بلکہ نماز کی وجہ سے والدہ کو وقت نہ دے پائے, والدہ کی آواز کو نہ آواز دے پائے, تو حال یہ ہوا کہ والدہ کی دعا جو ہے ان کے حق میں بھی قبول ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, ہم تو بے نمازی ہے, ہم تو نماز کا ٹھکانہ نہیں, ہماری بندگی کا ٹھکانہ نہیں, ہمارے روزوں کا ٹھکانہ نہیں, ہماری عبادت کا ٹھکانہ نہیں, اور پھر والدین کو ستاتے ہو. اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو پھر کیسے کامیاب ہوگے, کیسے کامران ہوگے. برادران ملت اسلامیہ, نماز کی حالت میں پکارنے پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, وہ حدیث پیش کر کے پھر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ کی آنکھیں بہنے لگ گئی, آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلنے لگے اور آپ کی داڑھیاں مبارک تر ہو گئی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہو, آپ کو کون سی بات یاد آ گئی ہے. 6 سال کے تھے میرے آقا, مقام ابوا میں والدہ فوت ہو چکی تھی, والدہ کی وفات ہو گئی تھی, والدہ انتقال کر گئی تھی. برادران ملت اسلام, اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا نے قبر کھودی تھی اور اپنی والدہ کو دفن کیا تھا مقام ابوا میں. برادران ملت اسلامیہ, 6 سال کی عمر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے, وہاں سے اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا ہجوم جمع ہے, لوگ اپنے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایسے عالم میں 6 سال کی عمر میں چلے گئے اور تصور ہی تصور میں ماں کی یاد آئی, اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما, کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتی. جن کے والدین زندہ ہے مسلمانوں قدر کر لو, ابھی وقت ہے, ان کے جانے کے بعد بڑے پچھتاؤ گے, ان کے جانے کے بعد پھر افسوس کر کے کچھ مطلب نہیں نکلے گا. اگر زندہ ہے تو ان کی حیاتی میں ان کی قدر کر لو, ان کا احترام کر لو, ان کے اوپر خرچ کرو, اور یاد رکھنا بعد میں جانے کے بعد پچھتاؤ گے. سب کچھ ہوگا لیکن ماں باپ کو دینے کے لیے وہ خوشیاں نہیں ہوگی. برادران ملت اسلامیہ, اس وقت بڑا سوچو گے کہ کاش ماں زندہ ہوتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا سوچئے, وہ بھی سوچ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا. پھر آگے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا عشاء کی, مغرب کے بعد کا ماحول تھا, فرمایا میں عشاء کی نماز
پڑھا رہا ہوتا، اقرؤ بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں دروازہ کھولتی اور وہاں سے آواز دیتی، اے محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگاؤ میرے آقا نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے والدین زندہ ہے، ہمارے والدین حیات ہیں، تو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ پھر کل افسوس کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس دن افسوس کرنے سے اور پھر آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا میں بھی بربادی ہے، دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہو، آخرت بھی بہترین چاہتے ہو، اور پچھتاوا نہیں چاہتے ہو، افسوس نہیں چاہتے ہو، بے فکر ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے جتنی دولت دی ہے، اگر وہ بھی ان پر خرچ کرنے کی نوبت آ رہی ہے، پوری خرچ کر دو، اللہ اتنے راستے پیدا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ بالکل گھبراؤ نہیں، اگر ضرورت ہے ماں باپ کو، ان پر خرچ کرو، بے دریغ خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔